محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کے اس مہینے میں روزے کی عبادت کے ذریعے سے ہم جس طرح اپنی اصلاح اور ٹریننگ کرتے ہیں، اپنی روحانیت کو، اسپریچوالٹی کو بڑھاتے ہیں، اس کے بارے میں گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اور خاص طور پر روزے کے سماجی اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہے، اس کا ہمارے اوپر پورے سماج میں کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ روزے اور رمضان کی برکت سے جو سماج بننا چاہیے اس کی طرف ہم بڑھ سکیں گے۔ رمضان جس مہینے میں روزے فرض ہوتے ہیں، اور روزے کا مطلب اپنی جائز ضرورتوں کو اللہ کے حکم کی بنیاد پر کچھ وقت کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے، اس میں جہاں ایک طرف اپنے ایمان کو بڑھایا جاتا ہے، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے، اپنے اندر کے شیطان کو ختم کیا جاتا ہے، اس سے مقابلہ کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمدردی پیدا کی جاتی ہے، انسانیت کو فروغ دیا جاتا ہے، دوسروں کے درد کو سمجھا جاتا ہے، غریب اور پریشان حال کے درد کو محسوس کیا جاتا ہے، آپس میں برابری کا رشتہ بنایا جاتا ہے، ایک جیسے سب آدم کی اولاد ہیں، اس کا احساس زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اثر ہے، امپیکٹ ہے روزے کا اور رمضان کا جو ہمارے اوپر پڑتا ہے یا پڑنا چاہیے۔ آج اصل میں ہمارے لیے کھانا پینا چھوڑنا، صبح سے شام تک حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بھوک کے احساس کے بغیر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ بھی ہو، بہرحال انسان کو کچھ نہ کچھ تو بھوک کا احساس ضرور ہوتا ہے، پیاس کا احساس ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی ہی نعمت کی جگہ میں ہو، کتنی آسانی اور آسائش کے مقام پر ہو، لیکن اس کو احساس ضرور بھوک اور پیاس کا ہوگا۔ ورنہ نارمل زندگی گزارنے میں بہرحال روزہ صبح سے شام تک رکھنے میں انسان کے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے بھوک کی شدت کا احساس تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ احساس اللہ دلانا چاہتا ہے۔ اصل میں دنیا آباد ہے مختلف طبقے کے لوگوں سے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو دنیا کے وسائل زیادہ دیے ہیں، کچھ لوگوں کو کم دیے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے مال و دولت زیادہ دی رکھی ہے، اللہ نے کچھ لوگوں کے لیے کم کی ہوئی ہے، کیونکہ لیمیٹڈ سورسز ہیں اور لوگ زیادہ ہیں، لوگوں کی ڈیزائرز انلیمیٹڈ ہیں، ہر ایک کو مال چاہیے، اور اس مال کی دوڑ میں ہر ایک کوشش کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے، جو محنت کرے گا، جس کی قسمت میں اللہ نے جتنا لکھا ہوگا اس کے لیے وہ حصہ مل جایا کرے گا۔ لیکن اسلامک سسٹم جو ہے وہ سولیڈیٹری کا سسٹم ہے، تکافل کا سسٹم ہے، ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر چلنے کا سسٹم ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کر کے اپنی ضرورت بنانا، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر کے اپنا درد سمجھنا، ایک دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر اپنی پریشانی بنا لینا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام اس کی ٹریننگ اور تربیت ہم کو دیتا ہے۔ پورا سسٹم اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے، وہ اسی تکافل کے نظام پر چلتا ہے، سولیڈیٹری کے نظام پر چلتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے نظام پر چلتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر اس احساس کو بھی زندہ کرنے کے لیے ہے کہ تم دوسرے بھائی کے درد کو محسوس کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھو۔ ایک بھوکا ہے جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکا ہے، اللہ نے تمہیں کھانا ہونے کے باوجود بھوکا رہنے کا حکم دیا تاکہ تم اس درد کو سمجھو جو بھوکا بلا کھانے کے درد محسوس کرتا ہے، جس درد سے وہ گزرتا ہے فاقے میں، جس درد سے وہ گزرتا ہے کھانا نہ ملنے کی صورت میں، تم بھی اس درد کو محسوس کرو، اس کے درد کو اپنا درد بنا لو۔
جب تم کسی بھوکے کو اس کے بعد دیکھو گے تو تم صرف ایسا نہیں ہے کہ امیجنیشن میں یا خیال میں اس کے بھول کو تصور کرو گے یا تھیوریکل تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، بلکہ پریکٹیکل تم اس کا ایکسپیرینس کر چکے ہو، اس لیے اس درد کو تم صحیح طور پر محسوس کر سکو گے۔ جو سوسائٹی کے اندر ڈس بیلنس ہوتا ہے مالدار اور غریب کے درمیان، کھاتے پیتے اور فاقہ کرنے والے کے درمیان، اس فرق کو وہ احساس ہی ختم کر سکتا ہے جو ہم اپنے دوسرے بھائی کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسلام اس پر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ اسلام سوشلزم کی طرح یا کمیونزم کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مالدار سے اس کے مال کو ہی چھین لیا جائے یا اس کا حق ہی اس پہ نہ مانا جائے، اس کو دوسروں میں بانٹا ہی جائے۔ اسلام ایسا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مال والا ہے اس کے اندر غریب لوگوں کی مدد کی اسپرٹ پیدا ہو جائے، وہ خود سے مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرے اور وہ دوسروں کی مدد کا خیال کر کے ان کی مدد کیا کرے۔ یہ احساس اسلام دلانا چاہتا ہے اور روزے کے ذریعے سے خاص طور پر یہ احساس دلایا جاتا ہے۔ جو روزہ ہوتا ہے اس میں بھوک اور پیاس کا جو احساس ہوتا ہے وہ غریبوں کے اس درد کو سمجھنا آسان بنا دیتا ہے جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا ہے۔ غریب آدمی جو روزانہ کا پراپر اپنا کھانا بھی نہیں پاتا ہے، اس کو صحیح ڈائٹ بھی نہیں نصیب ہو پاتی ہے، صبح سے شام تک کا 3 وقت کی خوراک بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد ہے جو غریبی کی زندگی گزارتی ہے، یعنی اس کو پراپر نیوٹریشن بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، اس کو مکمل دن بھر کی ڈائٹ بھی نہیں مل پاتی ہے۔ ایسے لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں ان کا درد محسوس کرنا اور اپنے مال میں ان کا اخلاقی حق سمجھنا، یہ ایمان والے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور روزے کا یہ مطلوبہ اثر ہے جو ہمارے اوپر پڑنا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ حضور تو یوں سخی ہی تھے، پورے سال ہی مال جتنا مل جاتا تھا سب لوگوں کو دے ہی دیا کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم ہی کر دیا کرتے تھے، کبھی کوئی مال لے کر اپنے گھر میں نہ سوئے، جو ضرورت مند آیا اس تک پہنچا دیا۔ لیکن جب رمضان آ جاتا تھا تب تو پوچھنا ہی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مدد کرتے تھے لوگوں کی، جتنا تعاون کرتے تھے، اس کا تصور کرنا کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا کرتے تھے، کھانا ہو، افطار ہو، سحری ہو، یا اس کے علاوہ کچھ رقم ہو، مال ہو، ان سب کے ذریعے سے ضرورت مند کی ضرورت کا پورا کر دینا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر احساس تھا کہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سے، بغونی فی الضعفاء، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، جب تم کمزور لوگوں کو دیکھو تو میں انہی کے ساتھ تمہیں ملوں گا۔ اور فرماتے تھے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں جو رزق مل رہا ہے اور تمہاری جو مدد ہو رہی ہے دنیا میں، اس کے پیچھے تمہارا کمزور طبقہ ہے، جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ تم کو دیتا ہے، یعنی اگر تم ان کی مدد کے لیے کھڑے رہتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے بھائی کی مدد میں لگے ہو تو یہ یقین رکھو تمہارے پیچھے اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ اگر تم کسی کو کھانا کھلا رہے ہو تو یہ سمجھ لو اتنا کھانا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرور طے کر کے پیچھے سے پہنچا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے دوسرے بندے کو تمہارے ذریعے سے کھلانا ہے۔ تم نے اگر کسی کو کھانا کھلایا، تم نے اگر کسی کو افطار کرایا، تم نے اگر کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا، تم نے کسی مسکین کو کچھ رقم دے کر اس کی خوشی کا سامان کر دیا، تو یقین رکھنا کہ وہ مال اللہ نے تمہیں دیا تھا اس کو دینے کے لیے، تمہیں رزق ملا ہے، کیونکہ اللہ اس تک تمہارے ذریعے سے رزق پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے تم کو ایسا رزق نصیب ہوا ہے۔ تو یہ سمجھنا
کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو دیا ہے وہ دوسروں کا بھی ہے، دوسروں کا بھی اس پر حق ہے اخلاقی طور پہ۔ کوئی قانونی طور پہ حق نہیں طے کیا گیا سوائے زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ تو ایک قانونی حق ہے، وہ حق تو ادا ہی کرنا، اس کے بغیر دین کی بنیادوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے ہٹ کر تمہارے اوپر اور جو اخلاقی فریضے سماج کے ہیں اس کو محسوس کرو۔ تم بھر پیٹ کھاتے ہو تو اس بھوکے کا بھی خیال کرو جس کا پیٹ نہیں بھر پا رہا ہے۔ تمہاری ضرورتیں گھر کی پوری ہو رہی ہیں تو اس پریشان حال کا بھی خیال رکھو جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تم اگر صحت اور توانائی کے ساتھ ہو تو اس بیمار کا بھی خیال رکھو جو صحت سے لڑ رہا ہے، جو بیماری سے لڑ رہا ہے اور صحت کی تلاش میں ہے۔ تم اپنی نعمت کے احساس کو جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کے درد کو محسوس کر کے شیئر کر سکتے ہو۔ یہ اصل ایمان ہے، اور روزہ اس کی بھی ٹریننگ ہے، خاص طور پر بھوکے کو کھلانا اور غریب کی مدد کرنا۔ اس میں ہمارے جو بزرگان دین رہے ہیں، اولیاء اللہ رہے ہیں، اللہ والے رہے ہیں، صحابہ کے دور سے آج تک آنے والے رہے ہیں، ان سب کا معمول رہا ہے کہ رمضان میں دو چیزوں کا بہت خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ بہت سے سلف کا قول ملتا ہے، وہ کہتے تھے رمضان کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت القرآن و اطعام الطعام، قرآن کی تلاوت کرو اور دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دو اصل کام ہیں جو رمضان میں کرنے کے ہیں۔ قرآن سے جڑ جانا، قرآن سے رشتہ جوڑ لینا، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، قرآن سے وابستہ ہو جانا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تو یہ تھا کہ رمضان المبارک میں اپنا کلاس بند کر دیتے تھے، جو مسجد نبوی میں ان کا اپنی حدیث کی کتاب کا چلتا تھا، اس کو بند کر کے پورا قرآن میں یکسو ہو جاتے تھے، ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ایسا قرآن سے شغف، ایسا قرآن سے تعلق کہ قرآن میں غرق ہو کر پورا مہینہ گزارا کرتے تھے۔ دوسرا کام کھانا کھلانا، دوسروں کو کھانا کھلانا، افطاری میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لینا، کسی کے کھانے کا نظم کر دینا، کچھ ایسی جگہوں پر کھانے کے انتظامات کرنا جہاں پہ وہ لوگ آ کر افطار کر سکتے ہوں، کھانا کھا سکتے ہوں جن کو افطار نہیں ملتا ہے، جن کو کھانا نہیں پہنچ پاتا ہے، ایسے لوگوں کا انتظام کرنا۔ یہ معمول رہا ہے ان لوگوں کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تو یہ تھا کہ جب بھی روزہ رکھتے تھے بغیر مسکینوں کو ساتھ لیے ہوئے افطاری نہیں کرتے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ مسجد میں آتے تھے جس دن روزہ ہوتا تھا، مغرب کے بعد تلاش کر کے مسکینوں کو ساتھ لیتے تھے، 2 4 5 8 10 جتنے بھی ملے ان کو ساتھ لے کر ہی گھر جاتے تھے، اور پھر گھر جا کے کہتے تھے کھانا لاؤ جو بھی ہے ہم سب مل کر کھائیں گے۔ اور اگر گھر والے منع کر دیتے تھے کہ کھانا نہیں ہے دینے کے لیے تو خود بھی نہیں کھاتے تھے۔ اگر ایک آدمی کا بھی بچا ہو کہتے تھے جب تک ان سب کے ساتھ مجھے نہیں ملے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اگر کھانے پر بیٹھے ہوتے تھے، کھانا کھا رہے ہوتے تھے، پیچھے سے کسی سوال کرنے والے کی آواز آ جاتی تھی تو اپنا حصہ اٹھا کر لے جاتے تھے اور دے دیتے تھے۔ واپس جب آتے تھے تو گھر والے باقی کھا چکے ہوتے تھے اور اپنے لیے کچھ نہیں بچا ہوتا تھا۔ پورا روزہ بھوکے گزارا ہوتا تھا، رات بھی بھوک میں گزار دیتے تھے۔ یہ معمول تھا ان کا، کیونکہ وہ روزے کے مفہوم کو سمجھتے تھے۔ روزے کے ذریعے جو درد پیدا ہوتا ہے ایک غریب کے لیے، ایک مسکین کے لیے، ایک بھوکے کے لیے، ایک فاقہ زدہ کے لیے، وہ درد محسوس کر کے اس کے مطابق ہی اپنے مال میں اس کا حصہ بھی سمجھنا جس کے پاس مال نہیں ہے، یہ روزے کا اثر ہے جو انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ پڑھنا چاہیے۔ ہم مختلف طریقوں پر دوسروں کی مدد کی کوشش کرتے ہیں۔ مدد الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے، جیسا کہ لوگوں کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی کی ضرورت مالی مدد کی ہوتی ہے، کسی کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، کسی کو آپ کے انفلوئنس کے ذریعے سے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دوسرے کے لیے جو مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ مجھ سے اس کو کچھ فائدہ پہنچ جائے تو آپ کے اندر ایمان زندہ ہے، اور یہ ایمان کی اسپرٹ ہے۔ اور روزے کا بہت بڑا اثر ہے کہ ہم دوسرے کی مدد اور ہیلپ کے لیے برابر کھڑے رہیں اور مدد کرتے رہیں۔ اسی کے لیے رمضان المبارک میں زکوٰۃ بھی بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں،
جو کہ مالی ضروری قانونی فرض ہے اس کو دینا ہے، اس سے ہٹ کر بھی اضافی طور پر دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر بھی واجب کیا گیا جو کہ واجب ہے، ہمیں دینا ہوتا ہے عید سے کی نماز سے پہلے اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، غریب اور مسکین کے لیے، کیونکہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم خوشی منا رہے ہو تو اس کی خوشی کا بھی سوچو جس کے پاس خوشی منانے کا سامان ابھی تک جمع نہیں ہوا ہے۔ تم عید میں کھانا کھانے جا رہے ہو اپنے مزے کا، اس کی بھی فکر کرو جس کے گھر میں غلے کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تم سوئیاں کھاؤ گے لیکن کسی کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، اس کے روٹی کا سامان تو پہنچا دو۔ یہ صدقۃ الفطر کا کانسیپٹ ہے۔ اسی بنیاد پر رمضان المبارک میں ہی صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے انسان اس کو پہنچا دے تاکہ عید کی خوشی میں اس کو شریک کر لے جو اس میں اپنی خوشی نہیں منا پا رہا ہے۔ مالی مدد کسی کی ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کے گھر کے رہنے کا انتظام نہیں ہے، ہم نے ذمہ داری لے لی کہ تمہاری رہائش اور شیلٹر کو ہم انتظام کریں گے۔ یہ ایک انسان کو چھت دینا گویا کہ اللہ کے عرش کی چھت مانگنا ہے۔ ایک انسان کو جو ضرورت مند ہے، جو اپنا گھر نہیں آباد کر سکتا ہے، جو اپنے لیے گھر کا نظم نہیں کر سکتا، اس کے لیے گھر کر کے دے دیا۔ ایک آدمی ہے جس کو مہینے کا راشن نہیں مل پاتا ہے، ہم نے نظم کر دیا کہ ہر مہینے کا راشن میری طرف سے اس کو پہنچا کرے گا۔ ہر مہینے اس کا گھر بار چل رہا ہے، اس کے بال بچے کھا پی رہے ہیں، ہمیں اس کی پوری زندگی میں جو کچھ خوشیاں آ رہی ہیں ان سب کا اجر ملتا چلا جا رہا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس جاب نہیں ہے، میرے پاس کچھ ویکنسیز تھیں، میں نے اس کو جاب دے دی جس کی وجہ سے اس کا گھر بار چل پڑا، یہ ہماری طرف سے اس کی مدد ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو فرمایا گیا ہے اگر تم کسی کی سفارش کہیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تمہارا لنک ہے کسی سے، تم جسٹ ایک سفارش کر سکتے ہو کہ فلاں کے لیے کچھ مدد کر دو، یا فلاں کو جاب دے دو، یا فلاں کے لیے کچھ تعاون کا کام کر دو، تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ کفل منہا من یشفع شفاعۃ حسنہ فلہ نصیب منہا، اللہ نے فرمایا جو بھی کسی کے لیے اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ اس کا بھی حصہ رکھ دیتا ہے، اس کو بھی اس میں سے اجر لکھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، کسی سے کہہ کے کسی کی مدد کرا دی، تو جس نے مدد کی ہے، جو گیور ہے، دینے والا ہے، اس کو تو پورا اجر ملا ہی ملا، لینے والے کی ضرورت کی تکمیل کے انتظام میں جو میری طرف سے کوشش ہوئی ہے یہ لنک جوڑنے کے لیے، اللہ اس پر مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ کوئی آدمی ہوتا ہے جو بہت ہی ڈپریشن میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، ذہنی طور پہ تناؤ کا شکار ہوتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ہنسی خوشی کے موقع کو گزار دیا، کچھ پرمسرت وقت کو اس کے ساتھ صرف کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کا ٹینشن، اس کا ڈپریشن تھوڑا ریلیز ہو گیا، یہ آپ کا تعاون ہوا، آپ کی خدمت ہوئی، آپ کی سروس ہوئی، آپ کی مدد ہوئی۔ اس کو اس درجے تک لایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ اگر تم اپنے بھائی سے مسکرا کر بھی ملو گے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کیوں صدقے کا ثواب ہے اس پر؟ انسان نے کچھ خرچ تو نہیں کیا ہے، اپنا مال تو نہیں دیا ہے، لیکن کیونکہ اس نے اپنی ذات سے دوسرے کو کچھ تسکین پہنچائی ہے، یہی تو صدقہ ہے۔ صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو فائدہ پہنچانا، دوسرے کو کچھ خیر کا مل جانا۔ اگر تمہاری مسکراہٹ سے بھی کسی کو کوئی خوشی اور تسکین مل جا رہی ہے تو اللہ رب العزت تمہارا حصہ اجر میں ضرور رکھے گا۔ تو رمضان کا یہ خاص پیغام دوسروں کی مدد کا ہے، تلاش کر کر کے ان لوگوں تک اپنا مال پہنچانا، کھانا پہنچانا، ضرورت کا سامان پہنچانا جو اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے اور اپنی تنگ دستی میں اپنی سفید پوشاک کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا پا رہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی تعداد ہوتی ہے جو دوسروں سے سوال کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے۔ اللہ خاص طور پہ ان کو مینشن کر کے سورہ بقرہ میں کہتا ہے ان لوگوں کو تلاش کر کے دیا کرو۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان فقیروں کو اپنا مال دو جو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں بند ہو گئے، اپنی زندگی کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے لگایا ہوا ہے۔ وہ دنیا میں سفر کر کر کے مال نہیں کما پا رہے ہیں، یعنی تجارت کے ذریعے سے، دوسرے راستوں سے جیسے عام طور پر لوگ کماتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، جہاد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ دنیا کے مال کے کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ نہیں اپنا پا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جاہل ناواقف آدمی ان کو دیکھ کر سمجھتا ہے تو بڑے مالدار ہیں، ان کا رہن سہن تو بڑا اچھا ہے، ان کی پوشاک تو بڑی اچھی دکھتی ہے، ان کی چال ڈھال تو بڑی اچھی نظر آتی ہے، اس لیے ان کو ظاہر سے دیکھ کر وہ مالدار ہی سمجھتا رہتا ہے۔ حالانکہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان کی پیشانیوں سے پڑھ لیتے ہیں کہ واقعی وہ تنگ دست اور ضرورت مند ہیں۔ تم ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچان جاؤ گے اگر تمہارے پاس کچھ سمجھ ہے۔ وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر نہیں مانگتے، اصرار کر کر کے نہیں مانگتے، کسی کا پیچھا نہیں پکڑ لیتے کہ دو دو دو، جیسا کہ آپ کو مسجد کے باہر کھڑے ہوئے لوگ ملتے ہیں جو آپ کا دامن پکڑے ہوئے آپ کے گھر تک چلے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ تک پھیلانا گوارا نہیں کرتے، ان کو تلاش کر کے ان تک پہنچایا کرو۔ جو بھی تم خیر اور مال خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے اور اس کا بدلہ تمہیں بھرپور عطا فرمائے گا۔ تو اس مہینے میں ہمیں سوچنا ہے، اس درد کو محسوس کرنا ہے، غریبوں کی غریبی کو محسوس کرنا ہے، درد مندوں کی درد کو محسوس کرنا ہے، پریشان حال کی پریشانی کو محسوس کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی نعمتوں پر اپنے اندر شکر پیدا کرنا ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ان غریبوں کی مدد کریں، یہ شکر ہے۔ مطلب ہم اللہ کی نعمت کو سمجھ کر اس کے اندر اللہ کے دوسرے ضرورت مند بندوں کا حصہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے مال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے بھی ہم سے مدد ہو سکتی ہے ہم مدد کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ خاص طور پر افطار کرانے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کو افطار کراتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو روزے کا ثواب دے دیتا ہے، ایک افطار کرانے پر اس کے پورے روزے کا ثواب بھی اس کو نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ عید کی خوشی میں دوسرے کے لیے انتظامات کر دینا گویا کہ اس کی عید کو منوا دینا ہے، یا اس کی عید میں اس کی خوشی کا انتظام کر کے اس کی حقیقی خوشیوں کو اس کی طرف لوٹا دینا ہے۔ تو جو عید میں ہم کو خوشی ملتی ہے وہ دوسرے کی خوشی کے ذریعے سے دوبالا ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے رمضان میں سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کرتے تھے، لوگوں کی مدد میں اپنے کو وقف کر دیتے تھے، کیسے مجھ سے دوسرے کو مدد مل جائے، کسی کا تعاون ہو جائے، کسی کی بھلائی ہو جائے، اس فکر میں رہنا۔ اور جو آپ کے لیے پاسبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہے ہم وہ ذمہ داری لے لیں، ہم جتنا کر سکتے ہیں، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی ہماری ایبیلٹی ہے، اسی ایبیلٹی کے اعتبار سے ہم تعاون کریں اور خدمت کریں۔ اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو ہم اس میں سے 2,500 تو دیتے ہی ہیں، لیکن 2-3 ہزار ایکسٹرا بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں وہ 2.5 لاکھ تو خرچ کرتے ہی ہے، لیکن 1-2 لاکھ اضافی بھی خرچ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی 1 کروڑ کا ہے وہ 5 کروڑ کا پروجیکٹ لے لے، جو جس کیپیسٹی کا ہے وہ اسی کے اعتبار سے کام کر سکتا ہے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں، میرے جسم میں جتنی طاقت ہے، میرے مال میں جتنی طاقت ہے، ہم اس سے جو میکزیمم پروفٹ سوسائٹی کو دے سکتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے دینا۔ ہم سماج میں کنٹریبیوشن کیا کر سکتے ہیں، یہ فکر پیدا ہو جانا، اس درد کو محسوس کر کے جو سماج میں ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے ہم سے نیچے والے اٹھا رہے ہیں، اس درد کو محسوس کر کے کیا کنٹریبیوٹ کر کے ہم نیچے والوں کو اوپر کی طرف لانے کی کچھ کوشش کر سکتے ہیں، یہ ہے روزے کا اثر سماجی، یہ ہے رمضان کی برکت جو مال کو خرچ کر کے کی جاتی ہے۔
آج رواج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم سڑک کنارے چلتے ہوئے کسی کو بھی مال پکڑا دیا کرتے ہیں، نہ اس کا درد محسوس کرتے ہیں، نہ اس کی فکر لیتے ہیں، نہ اس کا اصل علاج کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاورٹی اپنی جگہ پر رہتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ صحیح حل اس وقت ہوگا جب ہم پراپر طریقے پر، پلانڈ طریقے پر، کلیکٹیو وے میں مسائل کو حل کرنے کے لیے، غریبی کو ختم کرنے کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت مندی کی اصل وجہ کو سمجھ کر اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے، تو پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج بہت الگ ہوں گے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، اس کی مدد سالوں سے ہو رہی ہے، سال وہ صرف رمضان میں آ کے کلیکشن ہی کرتا ہے اور اپنی پوری عمر اسی میں گزار دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی اولاد بھی اسی مانگنے میں لگی رہتی ہے۔ ہم نے اس کو تو غریب بنا کر ہی جلایا، نہ زکوٰۃ کے مقصد کو سمجھا، نہ غریبی کے درد کو سمجھا، نہ صدقے کے کانسیپٹ کو سمجھا۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ایسا انتظام کرتے، اگر خود کر سکتے ہیں تو خود، یا کئی لوگوں کو جوڑ کر، کہ اس کی غریبی ختم ہو جائے، آئندہ اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کے پاس ایسا انکم سورس آ جائے، یا اس کے پاس ایسا نظم ہو جائے کہ آئندہ وہ بھیک نہ مانگے، آئندہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ دراز کرے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ہاں، کوئی ایسا ہے واقعی جو اپاہج ہے، جو کام کاج نہیں کر سکتا، اس کے پاس اپنا کوئی سورس بھی نہیں ہے آف انکم، یا اپنے پاس اتنی صلاحیت اور ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ کما سکے، معذور ہے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، کوئی عذر کا شکار ہے، ایسے آدمی کو بٹھا کر کھلاتے رہنا اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، اس کو کھلانا ہی چاہیے، اور پورے سماج کی اخلاقی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری کو اٹھائے۔ پہلے خاندان کی ذمہ داری ہے، پھر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، پھر ملک کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا انتظام کرے۔ لیکن جو لوگ طاقتور ہیں، جو لوگ خود کما سکتے ہیں، جن کے ہاتھ پیر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیت دی ہے اپنے ہاتھ سے کمانے کی، ایسے لوگوں کو بٹھا کر ہمیشہ کھلاتے رہنا کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، بیواؤں کو کھلانا، یتیم بچوں کا سہارا بننا، اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جو توانا جوان مرد ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی محنت سے، اپنے کام سے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ ہمارا تعاون ان کے لیے ہوگا کہ ہم ان کے لیے راستے بنائیں، ہم ان کے لیے انتظامات کریں، ہم ان کے لیے جاب کریٹ کریں، ہم ان کے لیے دوسروں سے سفارش کر کے کمانے کے موقع فراہم کریں۔ یہ ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا، یہ صحیح ہیلپ اور مدد ہوگی، کیونکہ جتنی جاب ہم کریٹ کر سکیں گے، جتنے لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکیں گے، جتنے لوگوں کو جاب میں لگا سکیں گے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے بعد اور لوگوں کا سہارا بن سکیں گے، بنسبت اس کے کہ ہم اس ایک آدمی کا سہارا بن کے اس کو نکما بنا دیں جو خود کام کر کے دوسروں کا سہارا بن سکتا تھا۔ تو صحیح سمجھ کے ساتھ صحیح خدمت اور تعاون اور مدد سماج کی ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس درد کو پیدا کرنے کے لیے روزہ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ہم کو ایک خاص احساس دلاتا ہے۔ تم اپنی سنسیئرٹی کو سمجھو، اپنی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کو سمجھو جو سماج کے تعلق سے تمہارے اوپر عائد ہو رہی ہے، اور اپنے حصے کا تعاون جتنا میکسیمم ہو سکے بڑھ کر دینے کی کوشش کرتے رہو، تاکہ ایک اچھا، ہیلدی، طاقتور سماج بن سکے، جس میں ہر ضرورت مند دوسرے کو دیکھے تو اسے لگے کہ یہ میرا بھائی ہے، ہر مالدار غریب کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ میں خود غریبی میں جی رہا ہوں، ہر آدمی دوسرے کے درد کو اپنا درد بنا کر جیتا ہو۔ ایسا سماج بنانا اسلام کا ٹارگٹ ہے، اور اسلام ایسے ہی سماج کو بڑھانا چاہتا ہے اور آگے پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اصولوں کے ساتھ روزے کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کی خدمت، غریبوں کی خدمت، پریشان حالوں اور ضرورت مندوں کی خدمت، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے انفلوئنس کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس میں مدد کر سکیں اور تعاون کر سکیں، اور اللہ اس کو قبول فرمائے۔ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں جو بھی چھوٹی موٹی خدمتیں اور عمل ہم سے ہو رہا ہے،
اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کا ذریعہ بنائے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے، اپنی مغفرت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے، جو تکلیف میں ان کی تکلیف کو دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو پر رحم فرمائے، مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور جن حضرات نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، ان کی ضرورتوں کو اللہ رب العزت اپنے علم کے مطابق، اپنے فضل کے مطابق ختم فرمائے اور ضرورت کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔